بدر کی شکست نے مکہ والوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ قریش کے 70 سردار مارے جا چکے تھے اور مکہ کی فضا میں ایک ہی لفظ گونج رہا تھا: انتقام۔ ابو سفیان کے دل میں آگ جل رہی تھی۔ قسم کھائی گئی کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدلہ نہ لیا جائے سکون نہیں ملے گا۔ لیکن کسی کو معلوم نہ تھا کہ احد کا میدان صرف جنگ کا نہیں بلکہ ایمان کی آزمائش کا میدان بننے والا ہے۔ سن 3 ہجری کو مکہ والوں نے 3000 کا لشکر تیار کیا۔ 200 گھڑ سوار سپاہی، 700 ذرہ پوش سپاہی اور عورتیں بھی ان کے ساتھ لائی گئی تاکہ کوئی مرد پیچھے نہ ہٹے۔ اور ادھر مدینہ میں خبر پہنچی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں صحابہ کو مشورے کے لیے بلایا ہے۔ کچھ بزرگ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کی عمر زیادہ تھی، ان کی رائے تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر دفاع کیا جائے، لیکن نوجوان صحابہ جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میدان میں نکل کر مقابلہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مشورے کو پسند فرمایا۔ 1000 کا لشکر روانہ ہوا، لیکن راستے میں پہلی آزمائش آئی۔ عبداللہ بن ابی منافق 300 منافقوں کے ساتھ واپس لوٹ گیا۔ اب صرف 700 سپاہی رہ گئے تھے، لیکن ایمان کی طاقت تعداد سے بڑی ہوتی ہے۔ احد کے دامن میں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگی حکمت عملی ترتیب دی۔ ایک چھوٹی پہاڑی کے درے پر 50 تیر انداز مقرر کیے اور ان کے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا، اور حکم واضح تھا، چاہے ہمیں فتح ہو یا شکست، اپنی جگہ نہ چھوڑنا۔ یہ الفاظ تاریخ میں گونجنے والے تھے۔ جنگ شروع ہوئی۔ مسلمانوں نے بے مثال شجاعت دکھائی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شیر کی طرح دشمنوں پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ صفوں میں آگے تھے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سر پر سرخ پٹی باندھی اور دشمنوں کی صفوں میں گھس گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے تیر برساتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی حوصلہ افزائی فرماتے رہے۔ قریش کے جھنڈے گرتے جا رہے تھے، دشمن پیچھے ہٹ رہا تھا، لگ رہا تھا ایک اور بدر ہونے والی ہے۔ اسی لمحے ایک آزمائش آئی۔ پہاڑی پر موجود کچھ تیر اندازوں نے کہا، جنگ ختم ہو گئی، مال غنیمت جمع کر لیں، لیکن حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے روکا اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ لیکن کچھ صحابہ نیچے اتر آئے اور پہاڑی خالی ہو گئی، درہ خالی ہو گیا اور دشمن اسی طاق میں تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، 200 گھڑ سواروں کے ساتھ پہاڑی کے پیچھے سے گھوم کر آئے اور اچانک حملہ کر دیا۔ میدان کا نقشہ ہی بدل گیا۔ مسلمان دو طرفہ حملوں میں آ گئے، صفیں ٹوٹنے لگیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی دوران شہید ہو گئے، اور پھر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جو علم اٹھائے ہوئے تھے وہ بھی شہید ہو گئے۔ دشمن نے سمجھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے۔ جنگ کے دوران افواہ پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے۔ یہ لمحہ دل دہلا دینے والا تھا۔ کچھ لوگ ساکت رہ گئے اور کچھ لوگ کھڑے ہو گئے۔
حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ نے پکارا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی خاطر لڑو، اور وہ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی زخمی ہوئے، چہرہ مبارک زخمی ہوا۔ اس نازک لمحے میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دفاع کرتے رہے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تیر برساتے رہے۔ چند جانثاروں نے جان دے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی۔ جنگ کا میدان خاموش ہونے لگا۔ 70 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو چکے تھے۔ احد کا میدان آج بھی ہمیں پکار کر کہتا ہے کہ کامیابی طاقت سے نہیں، اطاعت اور فرما برداری سے ملتی ہے۔ اگر آپ تاریخ ایسے ہی سبق سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اور آپ سے بھی میرا ایک سوال ہے، آپ کے خیال میں احد کا سب سے بڑا سبق کیا ہے؟ مجھے میسج میں لازمی بتانا، اور اگلی ویڈیو میں ہم ایک اور عظیم واقعے کا راز کھولیں گے۔ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو لازمی دبانا۔